ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک اللہ ذوالجلال والاکرام کے واسطے خاص ہے، اور درود و سلام امام الانبیاء احمد مجتبی شافع الجزا شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تے جنہاں دی زندگی دا ہر لمحہ اور ہر لحظہ تمام انساناں واسطے مشعل راہ ہے اور نور ہے۔ عزیز بھائیوں، اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ پاک نے سانوں ساڑیاں صحت دیاں زندگیاں دے اندر رمضان جیسا محترم اور مکرم مہینہ عطا فرمایا۔ نیک لوگاں دی عادت ہوندی سی اولیاء اللہ دی کہ جدوں رمضان وچ کوئی مہینہ دو مہینے رہ جان انہاں تو اپنیاں دعاواں دے وچ ایک ہور دعا دا اضافہ کرتے ہیں۔ او دعا اے شروع کرتے کہ یا اللہ کب نیڑے آ گیا کہ سانوں رمضان عطا فرما۔ تو عزیز بھائیوں، بلا شبہ رمضان اللہ پاک نے طرفوں بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ پاک نے بڑے بڑے پیکج اپنے بندیاں کو عطا فرمائے ہیں۔ عمل تھوڑا ہے تے اجر بہت ہے، کوشش تھوڑی ہے نتیجے بہت ہے، رزلٹ زیادہ ہے، ثمرات بڑے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جڑا بندہ رمضان دے وچ رات نوں قیام کرے گا ایمان دی حالت دے اندر ثواب دی نیت دے، اللہ تعالیٰ زندگی دے سابقہ سارے گناہ معاف کر دے۔ اور یہی حدیث کاما کی جگہ تے ساما دے لفظ بھی کہ جن نے رمضان دا روزہ رکھیا ایمان دی حالت دے اندر اور اجر و ثواب دی نیت دے تے اللہ او دے بھی سابقہ سارے گناہ معاف کر دے۔ احتساب دا معنی ایک ہے کہ اپنے آپ کا جائزہ اور محاسبہ کرتے ہوئے جڑے بندے نے رمضان گزاریا اللہ وہ دے گناہ معاف کرے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ یکم رمضان تو لے کے جدوں بندہ افطاری کرتا ہے نا ہزاراں لکھاں انسان جدوں افطاری دے دسترخوان تے کروڑاں انسان جدوں افطاری تے بیٹھے ہوندے نے تو او منظر اللہ پاک کو اتنا سونا لگدا ہے کہ جدوں کہ دسترخوان ہوئے اور ساری چیزاں نعمتاں کھانے مشروب سرور سارا کچھ موجود ہوئے تو بندے دا ہاتھ نہیں جاندا ہوتا، بندہ رکیا ہے اور اذان کا انتظار ہو۔ تو حدیث پاک کے اندر ہے کہ اللہ پاک کو یہ منظر اتنا سونا لگتا ہے ان کل فطر متقا من النار کہ اللہ تعالیٰ روزانہ افطاری دے ٹائم بہت سارے لوگوں کو جہنم تو آزادیاں عطا فرماتا اور ایک افطاری دے ٹائم
29 افطاریاں نے یا 30 افطاریاں نے، پورا مہینہ روزانہ کی بنیاد پہ یہ پہلے موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ روزانہ بہت سارے لوگوں کو جہنم کی آگ کو آزاد فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پہلیاں امتاں نے نا انہاں دی عمراں وڈیاں سن، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ایک دن کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی اللہ دے نبی جی پہلیاں امتاں دے لوگاں دیاں عمراں لمبیاں سن، 500 سال، 700 سال، 400 سال عمر، تو ساڈیاں عمراں پتہ کیا کہ میری امت کی عمر 60 اور 70 دے راؤنڈ اباؤٹ ہے، اگے پیچھے دے اگے پیچھے یہ میری امت کی عمر تھوڑا بہت اضافہ کبھی بھی ہو سکتی ہے۔ عموماً فرمایا کہ میری امت دے لوگاں دیاں عمراں 60 اور 70 دے درمیان میں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ عنہ اجمعین کہ اللہ دے نبی جی ساڈیاں عمراں تھوڑیاں نے، پہلیاں لوگاں دیاں عمراں چوکھیاں سن تے عمل دے وچ نیکی دے وچ اجر و ثواب دے وچ ساڈے نال اگے لنگ جان گے، ساڈا اگے لنگ جان گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگے لگنے والی کوئی گل نہیں، میری امت سب کا اللہ دے ایدا ہی اجر زیادہ دے، میری امت کو اللہ نے لیلۃ القدر دے عطا فرمائی ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر ایک رات کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت نالوں زیادہ ہے۔ 1000 مہینہ کوئی ہے 84 سال دے لگ تک عرصہ بنا تے جدوں بندہ بالغ ہو جائے، جدوں وہ دے اوتے احکامات نافذ اور واجب ہو جاتے ہیں، جویں 10 سال دا بچہ ہو گیا، بچہ نماز پڑھنا فرض ہے۔ جدوں کوئی بھی بچہ امت کا کوئی فرد جدوں بالغ ہو جاتا ہے تے سنے بلوغت کو لے کے تے او دی جتنی زندگی ہے 50 سال ہے، 60 ہے، 70 ہے، 80 ہے، سنے بلوغت کو لے کے او دی عمر دے وچ کتنی بار پک کے لیلۃ القدر ہر سال 1000 مہینہ تے ایک رات ہے تے جتنے سال انسان کی زندگی جانے گی تے انہیں 1000 سال یا انہیں 84 سال ہر بات جمع کر لو تے میرے محترم بھائیو اللہ نے یہ اجر و ثواب اور یہ چیز ایس وقت مطابق فرمایا تسی اجر دے وچ تسی اگے ہو، کوئی نہیں اگے لنگے گا۔ سبحان اللہ۔ اور میرے عزیز بھائیو پھر اس مہینے جڑا مقام ہے اور رمضان دا قرآن کے نزول دی وجہ دے نال، قرآن اللہ دی کلام ہے، قرآن اللہ دی کلام ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اے تے جھگڑا سی وقت جو قرآن دے نال انہاں کہا کہ قرآن مخلوق ہے، انہاں دلیل دیتی کہ الفاظ ہونا افعال ہونا مخلوقۃ، جڑے ساڈے الفاظ نے وہ ساڈے افعال نے، ساڈے فعل تیرا ساڈا فعل وہ مخلوق ہے۔ وقت دے مولویاں بھی یہ گل کہی اور امام مالک علیہ الرحمہ انہوں نے گل کہی کہ قرآن مخلوق نہیں، قرآن اللہ کی صفت ہے۔ اس وجہ سے نال میرے محترم بھائیو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرمایا انہاں کوڑے کھا لے، جیل برداشت کر لئی، بہت کچھ برداشت کر لیا، لیکن میرے محترم بھائیو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا موقف تبدیل نہیں کیا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ انہاں دا موقف حکمران مولویوں کے سامنے کھڑوتے کہ قرآن مخلوق نہیں، قرآن اللہ کی صفت ہے۔ اور میرے عزیز بھائیو محدثین نے بھی خیال کہ جدوں بھائی اللہ کے نال بندہ کلام ہونا چاہے تے قرآن کی تلاوت کر لے، قرآن کی تلاوت کر لے، اور قرآن کی برکت کے نال اللہ پاک نے آخری عشرے کو پورے مہینے کو عظمت عطا فرما دی گیا، اور اللہ پاک نے قرآن وچ نازل فرمایا، اور یہ قرآن کے نزول کا مہینہ ہے، یہ صبر اور سخاوت کا مہینہ ہے، جہد و
جہاد و قتال کا مہینہ ہے اور ایک قربانی کا درس دینے والا مہینہ ہے کہ میرے محترم بھائیوں جو فلسفہ رمضان ہے، رمضان کا فلسفہ روزے کا فلسفہ ہے کہ اگر بندہ مومن گویا کہ اپنے رب کو یہ کہہ رہا ہے کہ یا اللہ میرا آرڈر من کے اگر سہری کو لے کے کہ شام کی اذان تک اسی قربانی دے سکتے ہیں کھان پین دی، اگر اللہ تیرے دین کو تیرے پیارے پیغمبر کی حرمت واسطے اور تیرے دین کی سربلندی واسطے اللہ تیری وحدانیت واسطے اگر جان کی قربانی دینا پئی تے اسی دلیل نہیں کرا گے انشاءاللہ۔ اے میرے فلسفہ رمضان، اے میرے رمضان کے مہینے رمضان کے روزے کا درس اور سبق کہ یا اللہ اسی قربانی کھان پین دی دے رہے تے چھوٹی قربانی ہے، اسی تیری عظمت واسطے اپنی جان کی قربانی دے رہے ہیں۔ اور بڑے بڑے مارکیٹ دیکھ لو اور رمضان جو ہے حق و باطل کا پہلا مارکا، حق و باطل کا پہلا مارکا غزوہ بدر الکبریٰ 17 رمضان جو ہے، مکہ فتح رمضان جو ہے، تاریخ اسلام کے بڑے بڑے مارکے حتیٰ کہ قانون پاکستان اللہ پاک نے عطا فرمایا کہ 27 رمضان عطا فرمایا۔ یہ بھی اللہ پاک دی نعمت ہے، ساڈا پاکستان بھی رمضان میں بنیا اللہ نے سب کو عطا فرمایا۔ تو بہرحال میرے محترم بھائیو اللہ پاک نے قرآن میں کیسی عجیب انداز ہے، سبحان اللہ، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ ایک مہینہ رمضان ہے، اللہ نے قرآن نازل فرمایا، قرآن کی خاصیت کی ہے، سبحان اللہ۔ اللہ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا روزہ بھی رکھیا کرتے، قرآن کی تلاوت بھی کریا کرنا، الصوم والقرآن، قیامت کا دن ہوے گا، رمضان کا روزہ بھی اللہ کی بارگاہ چ آ جائے گا، قرآن بھی اللہ کی بارگاہ چ آ جائے گا، تے دو بھائی مل کے جناب سفارش کر کے اپنے پڑھن والے کو جنت وچ لے جان گے۔ رمضان کا روزہ سفارش کرے گا، قرآن کی تلاوت قرآن بول بول کے کرے گا، اللہ فی آناء اللیل والنہار، اللہ تیرا دن کڑیاں تے تنہائیاں دے وچ تیرا اے بندہ میریاں تلاوتاں کردا سی، اللہ اپنے بندے نوں معاف فرما دے، سبحان اللہ۔ قرآن کی سفارش کرے گا تے روزہ بھی سفارش کرے گا، سبحان اللہ۔ اور قرآن کے کیا کہنے نے، اور سبحان اللہ اللہ دے پیارے نبی فرماتے ہیں، صحابہ کرام بیٹھے ہیں، سبحان اللہ۔ دیکھو بھائی جان جنہاں دے دلاں دے وچ اللہ پاک نے قرآن محفوظ کیتا، حافظ قرآن، حافظ قرآن، اللہ اکبر۔ میرے محترم بھائیو اور بھائی قرآن کی خاصیت کیا ہے، حدیث پاک کے چلتے ہیں، اللہ دے پیارے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جدوں بندہ گناہ کردا ہے تے گناہ بھی نحوست دی وجہ دے نال بندے دے دل تے اوپر کالا داغ پہ جاندا ہے، کالا نشان پہ جاندا ہے۔ اگر بندہ معافی مانگ لیندا ہے، اگر بندہ توبہ کر لیندا ہے، اگر بندہ پلٹ کے آ جاندا ہے تے اللہ توبہ دی برکت دے نال سیاہی مٹا دیندا ہے۔ اگر بندہ گناہ کردا ہے تے پھر گناہ کردا ہے تے گناہ کرتا جاندا ہے تے نقطے کالے کھاتے جاندے نے، سیاہی وچ اضافہ ہوتا جاتا ہے، حتیٰ کہ ایک گناہگار بنتا ہے، ایک جناب بد نصیب ہے، ایک توبہ کی توفیق نہیں ہوئی تے جناب دا سارا دل کالا سیاہ ہو گیا، کالا سیاہ ہو گیا۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اللہ نے مہر لا دیتی ہے، اللہ نے مہر نہیں لائی۔ وہ میرے بھائی جان سارے ہی احاطہ کرنا پڑتا، کسی مسلم جدوں تلکا اللہ دا قصور نہیں، اللہ نے مہر نہیں لائی، میں اپنے عملاں دی وجہ لوائی ہے۔ بندے دی کرتوتاں اس طرح دیاں سن کہ ایڈا دل ہی کالا ہو گیا ہے کہ دل تے مہر لگ گئی ہے۔ اللہ اللہ تے صحابہ بیٹھے نے، اللہ دے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں، اللہ دے نبی کو صحابہ سوال کرتے ہیں، فرمایا اللہ دے نبی جی
دسو اگر کسی دے بندے دے دل تے سنگال جم گیا ہوئے، کسی بندے دے دل دے اندر سیاہی جم گئی ہوئے، دل کالا ہو گیا ہے تے اونوں چمکان والی کیڑی شے ہے؟ وما جناب یا رسول اللہ، اللہ دے نبی دی دل میں نکل کر والی کیڑی شے ہے؟ اللہ دے پیارے نبی فرماتے ہیں، فرمایا میرے صحابہ دی جماعت اے جڑی کلام رحمان قرآن مجید اللہ دے بھیجے ہوئے قرآن دیاں تلاوتاں تسی کرو، قرآن دی برکت دے نال اللہ تواڈے دلاں نوں چمکا دے گا، اللہ تواڈے دلاں نوں نکل کر دے گا، اللہ تواڈے دلاں نوں صاف کر دے گا۔ اور میرے محترم بھائیو، او بھائی سارا سال گناہ کر کر کے دل سخت ہو جاتے ہیں، دلاں دی زمین بنجر ہو جاتی ہے، دل پتھراں چٹاناں واگ ہو جاتے ہیں۔ مَقَصَدُ قُلُوبُكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً۔ فرمایا میرے بندیاں جو بڑے بندیاں دے دل ایسے نے کہ جڑے پتھر بن گئے نے، جڑے چٹان بن گئے نے۔ اللہ فرمایا پتھر دل نے، چٹان دل نے، سخت دل نے، انہاں نوں نرم کرن دا نسخہ بھی قرآن ہے۔ اگر رب دا قرآن پڑھیا جائے تے سخت دل پتھر دل بھی نرم ہو جاتا۔ نسخہ ایک بندہ اندر میرے تے جناب منو کدے رون ہی نہیں آیا، اور نہیں او بھائی رون نہیں آیا کہ دل دی شکافت دی علامت ہے، دل دی سختی دی علامت ہے، دل دی زمین بچر بے آباد ہو گئی ہے، پتھر چٹان بن گئی ہے۔ اگر میرے محترم بھائیو دل اگر رونا ہی نہیں سمجھ نہیں آیا، رب دے ڈر ہاں ان جو کوئی چٹی پہ جائے، کوئی مسئلہ بن جائے، نقصان ہو جائے، کوئی پیارا سوگ ہو جائے تو شاید ہوئی پئی ہے سی، لیکن کدے انج بھی تے ہونا چاہیے نا کہ میرے عزیز بھائیو اسی کلے بیٹھے ہوئیے، اندھیرا ہوئے، مسلح ہوئے تے اللہ دی بارگاہ چ میں ہاتھ اٹھائے ہوں تے اپنے رب دے نال میں باتاں کر رہا ہوں، اور بندہ اپنے پاپ تے گناہ یاد کر کر کے اعتراف کرے کہ لوگے تے کھچ آنسو بہالے۔ میرے محترم بھائیو سبحان اللہ، اور جڑی ایڈی بڑی آگ ہے جہنم دی، اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر، فرمایا دو قطرے اللہ نوں بڑے پسند نے، ایک جڑا اللہ دی راہ جو خون دا قطرہ تے جڑا اللہ دے ڈر دی وجہ دے نال آنسواں دا قطرہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ کلا خلوت وچ بیٹھا ہے، میرے ڈر دی وجہ دے نال اپنی اکھاں چوں آنسواں دے چند قطرے آ گئے نے، میں دے اوتے جہنم دی اگ رہا گا۔ اسی روئیے تے صحیح، ہم تو مائل پہ کرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ رہے منزل ہی نہیں، کوئی آئے تو صحیح، مانگے تو صحیح، ہاتھ کھلائے تو صحیح، سجدہ کرے تو صحیح۔ سبحان اللہ، فرمایا کوئی بندہ آگے تے صحیح، بندہ اگر دوڑ کے آگے گا تے میں دوڑ کے انہوں اپنی رحمت ہم سے لپیٹ دوں، یہ میرے اللہ کا کرم ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ دے پیارے نبی فرماتے ہیں، فرمایا قرآن دیاں تلاوتاں دلاں نوں نرم کر دیں گیاں، قرآن دیاں تلاوتاں دلاں دی زمین نوں سرخیز کر دیں گیاں، قرآن دیاں تلاوتاں جناب دلاں دا سنگال اتار دیں گیاں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ پاک دے فضل و کرم دے نال میرے محترم بھائیو قرآن سبحان اللہ، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ فرمایا اسا قرآن مومناں واسطے شفا بنا کے نازل کیتا ہے، اسا قرآن مومناں واسطے رحمت بنا کے نازل کیتا ہے۔ اپنے گھراں وچ قرآن پڑھیا کر۔ اللہ دے ایک اور حدیث یاد آئی، اللہ دے پیارے نبی آندے نے، او میری امتیو لوگو، میری امتیو لوگو، لا تجعلوا بیوتکم مقابر۔ اللہ دے نبی کہہ رہے ہیں اللہ اپنے گھراں نوں قبرستان نہ بنایا جائے، اپنے گھراں نوں قبرستان نہ بنایا جائے، اپنے گھراں دے وچ قرآن بھی پڑھیا کرو، اپنے گھراں وچ نماز نفلی پڑھیا کرو۔ قبرستان وچ دو چیزاں دو کم کرنے جائز نہیں، قبرستان وچ قرآن پڑھنا جائز نہیں، قبرستان وچ نماز پڑھنا سجدے کرنا جائز نہیں،
ساری عمر تے آپ نے پتہ نہیں قرآن پڑھیا کہ نہیں پڑھیا. اگر کوئی مر گیا تمبو لا کے اوتے کوئی 20-50 ہزار لے کے اوتے قبر دے اوتے 4 چفیرے بٹھائے نے. او میرے محترم بھائیو او بھائی قبر دے اوتے حافظ بیٹھ کے جتنا مرضی قرآن پڑھنا نقطے کو فائدہ نہیں ہوئے گا. قرآن دا فائدہ تاں ہونا ہے جو نے اپنی زندگی سے قرآن پڑھے اپنی زندگی جو نے قرآن کھول کے نہیں بیٹھیا غلافات میں لپیٹ کے مٹی کے گندوں غبار میں چاٹیا پیا ہے تے جناب مر گیا تے ہنی سالے ثواب آتے حاضر قبر تے بٹھائے نہیں فائدہ. قبرستان میں قرآن پڑھنا ہی بنے اجر اتھوں پہنچنا ہے. اپنی زندگی جنے قرآن پڑھیا ہوگا نا قرآن دی برکت دے نال قرآن دی برکت دے نال قبر روشن ہو جائے گی انشاءاللہ. اللہ دے پیارے نبی آندے نے فرمایا اللہ تجعل بیوتکم مقابر. اپنے گھراں نوں قبرستان نہ بنایا جے. اپنے گھراں وچ قرآن بھی پڑھیا کرو نفلی نماز پڑھیا کرو. اپنے جتنے گھراں وچ قرآن پڑھو گے قرآن دی برکت نال اللہ دی رحمتاں گھراں چ آؤں گیاں. شیطان گھراں چوں نس جان گے لڑائیاں رک جان گیاں ٹینشناں ختم ہو جان گیاں. او میرے محترم بھائیو اگر جڑیاں ٹینشناں نے زندگی دی جڑی مٹ پیڑ ہے زندگی دیاں تنگیاں نے زندگی دیاں پریشانیاں نے گھراں دیاں بے برکتیاں تے لڑائیاں نے جا اللہ دی قسم ہے نسخے تے عمل کر. آپ بھی قرآن پڑھیا کر اپنی بیوی نوں بھی قرآن پڑھایا کر اپنی بیٹیاں تے بیٹیاں نوں بھی کیا کر گھر وچ بیٹھ کے قرآن پڑھو. اللہ دی رحمتاں نازل ہوں گی. بغض اطاعت مک جان کے سینے دل صاف ہو جان کے اللہ دی رحمت دی برکھا نازل ہوگی جتھے قرآن پڑھیا جائے. مولانا یحییٰ علی رحمت اللہ علیہ برصغیر دے اندر بڑے سلفی علماء نوں پھانسیاں تے لٹکایا گیا اور کالے پانیاں دیاں سزاواں سنائیاں گئیاں اور میرے محترم بھائیو پٹنہ اور دیگر علاقیاں دے وچ سزاواں دتیاں گئیاں. مولانا یحییٰ علی رحمت اللہ علیہ انہاں نوں جیل وچ انگریز نے کال کوٹ وچ بند کیتا. تو جیل دا اصول یہ سی کہ رات میں ٹائم سی کہ اس تو بعد سارے دیوے اور لالٹیناں او بجھا دتیاں جاندیاں. سپرڈنٹ جیل آیا اپنے دے نال رکھیا دور ایک کوٹھی دے وچ لوہے روشنی ہے. اپنے نوں پوچھا کہ جتنا اوتے دیوالی بلایا انہاں کہا سارے دیوے بجھائے نے. سپرڈنٹ جیل اور بڑا بھی انہاں دا افسر کو سارا عملہ نال آیا تے کی آگیا ویکھدے نے کہ اوتھے دیوا نہیں سی بلن دیا. اس کوٹھی دے وچ مولانا یحییٰ علی رحمت اللہ علیہ قرآن دی تلاوت کر رہے سن. قرآن دی برکت دے نال روشنیاں گرنا موجود سن. دن چڑھیا کوٹھی دے وچوں یحییٰ علی رحمت اللہ علیہ کڈ کے باہر لیندا. انگریز دے دم چھتے ہتھیار موجود نے. سارے آگیا کہ یحییٰ علی باز آ جا دعوت دین تو محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو باز آ جا. یحییٰ علی رحمت اللہ علیہ فرمان لگے کہ تواڈیاں تنقیداں اور باتاں دا میرے تے اثر نہیں. جو مشن میں اپنایا اپنے مشن کے اوپر کام کرنا. انہاں لوگاں کی کیتا مولانا یحییٰ علی رحمت اللہ علیہ داڑھی رکھی داڑھی مون کے چھوڑ دیتا. یحییٰ علی رحمت اللہ علیہ دیاں اکھاں برسنا شروع ہو گئیاں رونا شروع ہو گئے. انگریز نے کیا کہ مولانا آئیے تھوڑی دیر پہلا تے بڑے بہادری دے چرچے سن کہہ رہے تھے کہ منو کوئی پرواہ نہیں منو پھانسی تے جھلا دیتا جائے منو مار دیتا جائے. آئیے تواڈی کوئی چیز نہیں کٹی گئی بازو نہیں اتاریا گیا زخم نہیں لگایا گیا. آئیے تے تواڈی داڑھی کٹی گئی تسی اٹھ شروع کر دیتا ہے. تو مولانا یحییٰ علی رحمت اللہ علیہ فرمان لگے منو ذات دی قسم ہے کہ کمدہ قیامت میں یحییٰ علی دی جان ہے تواڈے ڈر دی وجہ دے نال موت دے خوف دی وجہ دے نال یحییٰ علی نہیں رو رہا. یحییٰ علی تے اپنی بد نصیبی تے رو رہا ہے
کہ میرے نال پہلا اللہ دی راہ وچ داڑھی شہید ہوئی منو میری شہادت وچ دیر ہو رہی ہے اللہ اکبر میرے عزیز بھائیو اے لوگ سن سبحان اللہ کہ جنہوں نے اللہ کے دین کی دعوت اور کام کیتا بہت زیادہ سبحان اللہ اور میرے عزیز بھائیو اگر اسے قرآن پڑھا گے قرآن کی برکت کے نال دیکھو نا ایتھے کنارے سے کوٹھی دو کنارہ سے گھر بنایا ویے وچ بڑے بڑے فارم ہاؤس نے بڑے بڑے بنگلے نے لیکن جدوں بھائی جان جڑی او کوٹھی ہے نا جدا نا قبر ہے وہ امیر ہے تے بانے غریب ہے شاعر تے بانے گدا ہے وہ کار سارے دا ہی کوئی ہے وہ کار سارے دا ہی کوئی گرچ آئی ہے میرے عزیز بھائیو او بھائی جان اس جنوں پٹڑیاں رکھیاں جاندیاں نے نا اُتے میت نوں وچ لا کے تے پھٹے رکھے جاندے نا تے جتھے چھوٹے چھوٹے سوراخ نے جاندے مٹی گلی کرو مٹی گلی کر کے تھوپے اونا سوراخاں دے اوتے بھی دیری تے جاندے نے کوئی سوراخ بھی نہیں رہنا چاہیے وینٹیلیشن کوئی نہیں ہوا روشنی کا نظام کوئی نہیں روشن ساز کوئی نہیں اللہ اکبر کوئی آواز دے اوتے لبیک کہنے والا کوئی نہیں کلا ہے تے فرشتے آ جانا ہے منکر نکیر نے آ جانا ہے اللہ اللہ دے کر دوسرے پاس کرنا تو جائے اللہ نے پیارے نبی کیاں دے دنیا دے وچ قرآن پڑھ لے قرآن سمجھ لے دنیا دے وچ قرآن پڑھ لے قرآن سمجھ لے قرآن کی برکت دے نال اللہ تیری قبر کو روشن بھی کر دے گا تے تے نظر نصیب بھی کر دے گا پڑھ لے قرآن اللہ اللہ اور جڑے حافظ قرآن نے اور مبارک بات کے حقدار نے پچھلے دنوں چ نمبر صاحب دے ساڈے بزرگ نے انہاں دے بیٹے نے پی ایچ ڈی دی ڈگری حاصل کیتی ڈاکٹریٹ انہاں اپنا لاگلا بڑے حال دے وچ بڑا فنکشن کیتا خوشی دا اظہار کیتا لیکن رب اللہ سما دی قسم ہے میں ذمہ داری نال بات کہنا چاہتا کہ ساری دنیا دیا ڈگریاں ایک پاسے پی ایچ ڈی چھڑ کے سارے جہان دیا سمدان شہادت ڈگریاں کے پاسے جدے سینے دے وچ قرآن ہے سب تو بڑی ڈگری جدے سینے وچ قرآن ہے سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ پاک نے نبی کی آنکھیں نے اللہ اللہ فرمایا حافظ قرآن دا مرتبہ قیامت کی ہوئے گا قیامت والا دن ہوئے گا حافظ قرآن کو اللہ بنائے گا اللہ پاک حافظ قرآن کا مخاطب ہوں گے اللہ پاک حافظ قرآن کا سپیشلی گلنا کریں گے اللہ پاک حافظ قرآن ہوا کر گے ایک قرآن مارتا کے اور مرنا کے سارے کرنا میں اور تو جوڑے دنیا دو سادہ جناب سادے منصوبے ڈیڑے لمبے لگتا جی مرنا پروگرام کی کوئی نہیں اور میرے محترم بھائی جان اس صحابے دی بات کا اللہ اللہ پچھلے سال کتنے لاکھ برادری دے وچوں دھیان دو کتنے لوگ موجود سن پچھلے رمضان دے وچ ایسے رمضان وچ نظر نہیں آ رہے اگلا رمضان کتنے پڑھنا تے کتنے نہیں پڑھنا قیمتی بنا لے اپنے رمضان کو اللہ دی قسم دل بھی بڑے قیمتی نے راتاں بھی بڑی قیمتی نے اللہ دے قرآن دیا تلاوت کر لے اللہ دا جناب اپنے رمضان نو ایڈا خوبصورت بنا لے اتنا خوبصورت بنا لے ساڈا رمضان مقبول رمضان بن جائے ساڈے پلے گناہ کوئی نہ رہے اللہ پاک کیا کرے ایک قرآن پڑھتا کی ایک قرآن پڑھتا کے اے میرے محمد حافظ قرآن صاحب اللہ دا قرآن بسم اللہ کی شروع الحمد شریف پڑھ کے الف لام میم پڑھ کے سورۃ نساء پڑھ کے پڑھ پڑھا قرآن تے جنتیاں منزلاں طے کرتا جا جتے مناس دی سین آئے گی جنتا جو تیرا مقام ہے اقرا پڑھتا کے اور میرے عزیز بھائیو سبحان اللہ حافظ قرآن میں بہت پروٹوکول دیتا جائے گا جڑا نبیاں نو زیادہ صدیقین شہداء بھی سفارش کریں گے تے حافظ قرآن نو یہ اعزاز دیا جائے گا حافظ قرآن کو اللہ پاک کہیں گے کہ اپنے خاندان کے 10 بندے سفارش کر کے اپنے نام جنت میں چلے
حافظ قرآن کا احساس سبحان اللہ اگر اسی چاہتے ہیں ساری دنیا آخرت دنیا پڑھائیاں بیچن تے پھر بھائی جان قرآن پڑھنا پڑے گا اور پھر میں سے گزارش کروں گا سارے دنیا کے نوجوان کے کہ انشاءاللہ وہ کوئی زیادہ نہیں اپنی آخرت واسطے اپنے پتراں جو ایک ایک پتر ہاتھ میں قرآن پڑھاؤ انشاءاللہ ایک ایک پتر ہاتھ میں قرآن پڑھاؤ انشاءاللہ میرے عزیز بھائیو اللہ کی قسم دنیا آخرت کے خزانے میں جا کے ایک ایک بیٹا ہاتھ میں قرآن پڑھانا اور انشاءاللہ سی اس تابعداری واسطے حاضر مرکز البدر منڈی بھاودین میرے عزیز بھائیو اپنا ایک ایک بیٹا حفظ قرآن حفظ کرنے واسطے اتنے داخل کرواؤ انشاءاللہ حافظ قرآن بنیں گے اور رمضان کے بعد 15 شوال کو درس نظامی عالم کورس وہ بھی انشاءاللہ تعالی مڈل پاس میٹرک پاس بچے آ سکتے ہیں اسی عالم دین بنانا بڑا شروع کر رہے ہیں اللہ توفیق عطا فرمائے اللہ پاک نے نبی آندے ہیں میں نہیں آندا الف لام میم حرف ولکن الف حرف ولام حرف ومیم حرف میں نہیں آندا کہ الف لام میم کٹا ایک حرف ہے الف علیحدہ حرف ہے لام علیحدہ حرف ہے میم علیحدہ حرف ہے فرمایا ایک حرف پڑھنے کے نال 10 نیکیاں ملتی ہیں تے رمضان کو علاوہ پیکج ہے رمضان تو علاوہ ایک گھنٹہ 10 نیکیاں رمضان میں کیلکولیٹ کرنا پڑے گا معاملہ نیکیاں بڑیاں بچانیاں نے سبحان اللہ ایک جوان ہوں 10 نیکیاں نے ملتیاں دنیا میں دور جو سیاحیاں نے دل دیاں جنت دیاں حوراں ویکھ انعام نے کھل دیاں مولا نے قسمت تیری چنگی بنائیا چٹھی آسمانوں احمد سرور نبھائیا پڑھ لے قرآن نی میری بہنانی پڑھ لے قرآن نی میری بہنانی اگلے جہان دے کر مرتبہ لہانی اس جہان دے بیٹھ نہیں رہانی آج کل موت سر تیرے لے آئیا چٹھی آسمانوں آمد سرور نوائیا میرے عزیز بھائیوں جڑا اللہ پاک دا قرآن ہے اللہ پاک دی قسمیں دل مٹھاسی بڑی ہے اور دنیا جہان دے وچ سب تو زیادہ بڑی جان والی کتاب قرآن ہے سب تو زیادہ سینیاں دے وچ موجود کتاب قرآن ہے ساری دنیا نے مل کے اینو مٹانا چاہیا تیرے وچ تبدیل کرنا چاہیا لیکن اللہ پاک نے تے او شروع دے وچ فرما دتا سی اللہ پاک کو پتہ سی دشمن بھی ہون گے یہودیاں نے سازشاں بھی کرنیاں نے اور تیاری جمہوری یہودی عیسائی پادری نے جناب والا حفاظت بھی کرنی ہے اور جناب ساری دنیا نے اللہ قرآن کو ختم کے بٹھان دیا کوشش بھی کرنیاں نے کائنات مالک نے کہہ دیا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون اس قرآن کو اتاریا بھی ایسا کہ ان کی حفاظت بھی قیامت تک اسی کریں گے انشاءاللہ اللہ کے ذمہ میں ہے ایک قرآن کی حفاظت کدے ذمہ میں اللہ دے ذمہ تو میرے محترم بھائیو قرآن بھائی جان اللہ پاک نے نازل فرمایا ہے عمل کرنے واسطے اور اسی عزم کریے رمضان دے وچ عزم کریے رمضان دے بھائی دوڑ لائیے کتنا روزہ لیا 13 روزے آج مکمل ہو رہے ہیں ماشاءاللہ خدا رمضان دے نیڑے لگ گئے میرے محترم بھائیو ایک گھڑیاں ایک ایک لمحے نصیب قیمتی بنائیے اور اسی ٹھیک ہے رات قرآن سننے ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں میں گزارش کراں گا کہ ایک سوال کر لگا بہتری واسطے اج 13واں روزہ ہے تے او میرے بزرگ اور نوجوان ہاتھ کھڑا کران گے کہ جنہاں دے 13 سپارے ہو گئے جنہاں آپ 13 پڑھے او ہاتھ کھڑا کریں جزاک اللہ کلے کر لو میرے محترم بھائیو اے جائزہ لین واسطے تے ہاتھ کھڑے کروائے نے کہ اسی کتنی قدر کر رہے ہیں
نہ ہوئے وہی جان پہ ٹنکی سی جو پہلے چیز جو آپ کی ہے، وہی میرے معاملے، وہی میرا طریقہ کار، وہی میرے زندگی گزارنے کا انداز، جی میں رمضان تو پہلا رمضان دے وچ میں اسی طرح دا کہندے پھر رمضان دا کوئی فائدہ دیکھو نہیں، جسم و جان دا روزہ ہے، نگاہ دا روزہ ہے، زبان دا روزہ ہے، کنا اکھاں دا روزہ ہے، دل و دماغ دا روزہ ہے۔ من لم یدع قول الزور والعمل به، جن نے جھوٹ نہیں چھڑیا رمضان دے وچ، جھوٹ بولنا نہیں چھڑیا، فرمایا کہ وہ کیوں تکلف کرن دے آپ کو کہتا جا جا کے بول کرے تو کوئی روزہ نہیں ہے، کھاوے پیوے جا کے۔ اس واسطے میرے محترم بھائیو اسی اللہ کو دعا کریے، اور میں اپنے لوگوں کو نصیحت کرنا چاہنا، اپنے بزرگوں کو یہ ٹائم موجود ہے، یہ ٹائم موجود ہے نوجوانوں اور بزرگوں، آج زیادہ کر جائیں گے جمعے تو بعد انشاءاللہ کم از کم ایک باری مکمل قرآن پورا درود تلاوت کریں گے انشاءاللہ۔ جی آج زیادہ کر رہے نا ساڑھا دماغ آ گیا انشاءاللہ، پھر سارے بھائی ایک باری مکمل قرآن پڑھو گے انشاءاللہ۔ میں پوچھنا فلک دے تاریاں اللہ تعالی بلائیں، میں پوچھنا فلک دے تاریاں، میں پوچھنا فلک دے تاریاں، لوکی سو کے کسی کیوں جاگ رہے ہو، چک چک کے چمک چمک زمان دی بند سینہ، چمک چمک زمان دی بند سینہ، چک چک کے تھلے کی جاگ رہے ہو، منو آکے فلک دے تاریاں نے ساڑھی پیش درانا جہاں دیئے، بس چلے زمین تے آ جائیے، بس چلے زمین تے آ جائیے، بس چلے زمین تے آ جائیے، جتوں آواز قرآن دی آمدی ہے۔